بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہما قسم کی عبادت، یکتائی، وحدائی، شہنشاہی، بادشاہی، تنہائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید کیا ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں۔ توحید دنیا کے اندر انسان کو کیا فائدہ دیتی ہے اور توحید آخرت میں انسان کو کیا فائدہ دے گی، اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ توحید یہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے تو عقیدہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں الوہیت، عقیدہ ربوبیت اور عقیدہ اسماء و صفات پر کامل، مکمل، اکمل طور پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، الہ ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور اللہ کے اسماء پر آپ کا یقین بعینی کی اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ اور رسول اللہ نے سکھایا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ توحید کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبوب چیزوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ اگر کسی کا قرب چاہتا ہے نا، آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کیا چیز پسند ہے، اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسند بنا لو، تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیزیں بنا لو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لو۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ کی محبت اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب اللہ کے غیر کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی محبت اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک غیر اللہ کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے۔ مثال اس طرح کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی 10، 20، 100، 500، 1000 کی بات نہیں ہے، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ کام اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، نظر مانی ہے آپ نے، اب یہ نظر ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یوفون بالنذر، وہ لوگ جو اللہ کے خاص، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ جو اپنی نظر مانتے ہیں نا، پھر اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو نظر ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی۔ تو جب تک انسان جانور ذبح کرنا، حتیٰ کہ ایک معمولی سی چیز ہمارے معاشرے کے اندر نا لوگوں کو ایک سبق دیا جاتا ہے، کیا یہ آپ کے چہرے پہ نشان بن جاتے ہیں، دھبے بن جاتے ہیں، داغ بن جاتے ہیں۔ یہ 1، 2، 4، 5 کی بات نہیں، سینکڑوں کے اعتبار سے میں اپنے کانوں سے بات سن چکا ہوں۔ فلاں دربار پہ جائیں، ایک جھاڑو اور ایک نمک کا پیکٹ رکھ دیں، آپ کے دھبے ختم ہو جائیں۔ یہ غیر اللہ کی محبت ہے، یعنی وہ چیزیں
جب اللہ فرما رہے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے ابن آدم قسم ہے مجھے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، ھذا البلد الامین کی، چار قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ وہ رب جو اتنا خوبصورت پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ رب یہ چھوٹے چھوٹے دھبے مٹانے پہ قادر نہیں ہے؟ معذرت، جب آپ کے دل میں غیر کا احترام، غیر کی محبت آ گئی، آپ عقیدہ توحید سے فارغ ہو گئے۔ آپ کے دل کے اندر عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ توحید کو حاصل کرنا گیا ہے تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو اس معاملے میں جو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کی محبت آپ کے دل کے اندر نہ آئے۔ حضرات گرامی قدر، توحید کی چند اقسام ہیں، جس طرح شروع میں بات کی ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اور اسی طرح توحید اسماء و صفات ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ربوبیت کی، کافر بھی اس بات کو مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو جب آپ ان سے سوال کریں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، آپ ان سے سوال کیجئے کہ من خلقہم، کس نے پیدا کیا آپ کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس بات کے تو کافر بھی قائل ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ اگر اس بات کو مانتے ہو نا، رب ہونے کو، اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہو کہ اللہ رب ہے، کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، فرق تو اس سے آگے جا کے ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ توحید کی اقسام ہی نہیں جانتا۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے، الوہیت کا مطلب کیا ہے، اسماء کا مطلب کیا ہے، صفات کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو ہی نہیں جانتے تو پھر ہم عقیدہ توحید کو کیا خاک سمجھیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھیے۔ ربوبیت کا معنی کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے، پالنے والا۔ اس بات پہ کافر بھی ایگری ہے، کافر بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ فرماتے بہکتے کہاں، کدھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے نا پیارے بھائیوں، وہ ہے الوہیت۔ الوہیت کا معنی کیا ہے، عبادت کی تمام مشروع اقسام، عبادت کے جتنے بھی طریقے، مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، رکوع، سجود، احترام، امید، خوف، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قربانی آپ کی اللہ کے لیے، دل میں خوف اللہ کا ہونا چاہیے، امید اللہ پہ ہونی چاہیے، توکل، بھروسہ، یہ ساری چیزیں پیارے بھائیوں اللہ پہ ہونی چاہیے۔ جب ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کے ساتھ منسوب ہو گئی، عقیدہ توحید ختم ہو گئی۔ آپ کے دل سے توحید جاتی رہی، توحید پھر آپ کے دل کے اندر برقرار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ لوگ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، یہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا برہان لہ بھی، جس کی دلیل ہی ان کے پاس نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت ہی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے معاملات کے اندر کسی دوسرے کو داخل کرنے والا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ توحید کو سمجھیے، ربوبیت اللہ پالنے والا ہے، اللہ خالق مالک ہے۔ الوہیت تمام تر عبادات، تمام تر معاملات، تمام تر چیزیں جو عبادت سمجھ کے کی جاتی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ الوہیت ہے۔ اور الوہیت کا ایک اور بھی مفہوم ہے، الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے اوپر ماننا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کا مالک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننا۔ اور بھائیوں، کافر کو چھوڑ دو،
یہ مسئلہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے آغاز کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ 6 دن میں زمین آسمان بنانے کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہو گیا۔ تو یارو ہمارے مسلمان، ہمارے کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ صدقات حج کرنے والے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ کہ آپ انسان کو دیکھیے، کہتے ہیں انسان کے اندر رب موجود ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، بات سمجھانے کے لیے بات کو واضح کرنے لگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے اندر موجود ہے۔ اور یارو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ کی مخلوق کے اندر انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرندے پرندے درندے سب کچھ ہیں۔ ذرا تصورات میں سارے جانور لائیے، پاک اور ناپاک، کیا معاذ اللہ اللہ ہر چیز میں استغفر اللہ تو بولے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات بحیثیت جسد اللہ عرش پر ہے، اور بحیثیت علم اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور اللہ کا جسد ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجہ اللہ فرمایا کہ اللہ کا چہرہ، ید اللہ فرمایا اللہ نے، اللہ کے ہاتھ ہیں، یوم یکشف عن ساق، اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا۔ اللہ کا جسد ہے، لیکن کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے، اس کی مثال کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا جسد ہے، لیکن اللہ کا جسد الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کا علم ہر جگہ پر موجود۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، حضرات گرامی قدر، توحید الوہیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں لوگوں بات سن لو، اننی انا اللہ، اللہ میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لا الہ الا انا، لہذا اب میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کی جائے، میری ہی عبادت کی جائے۔ جب اس مسلمان بندے نے یہ بات سمجھ لی نا کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے، تو ہر مسلمان اپنی نماز کے اندر کھڑا ہو کے اس بات کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہر بندہ یہ اقرار کرتا ہے، لیکن پھر ہمارے قول اور فعل کے اندر متضاد ہو جاتا ہے۔ معاملات سارے اللہ پہ چھوڑیں، لیکن پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے اندر پیارے بھائیوں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، عقیدہ توحید کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید آپ کا سالم نہیں رہتا۔ آئیے اپنا توحید کی 2 اقسام، پہلی ربوبیت، دوسری الوہیت، آئیے تیسری اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام، ہم کتنے نام جانتے ہیں؟ 99 نام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھا دیے، اور وہ قرآن پاک تقریباً ہر قرآن پاک کے پہلے پیج پہ اللہ کے 99 نام موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم جانتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، بے شمار نام ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ نام جن کا علم ہے، وہ نام جن کا علم نہیں ہے، ان تمام اسماء پر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے توحید اسماء۔ اب کافر کیا کرتا ہے؟ کافر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو رحیم نہیں مانتا۔ پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے یہ بات کی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بسم اللہ کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کا جب وہ صلح نامہ لکھا گیا نا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کے اندر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر کہتا ہے رحمان کو تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ کون ہے رحمان اور رحیم؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ 15واں پارہ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ لوگو تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، جس نام سے مرضی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے پیارے پیارے نام۔
خوبصورت نام ہے اللہ کے. آپ اللہ کے ناموں کے بارے میں اپنا ذہن سیٹ کیجیے آج ہی کہ میں اللہ کے 99 نام یاد کروں انشاءاللہ, اور کوشش بھی کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے 99 نام محفوظ کر لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے, زبانی یاد کر لیتا ہے, ان کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے. اب ہم توحید اسماء کو معمولی سا سمجھتے ہیں, اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں توحید اسماء کیا چیز ہے. آپ کبھی معاشرے میں بیٹھے نا, یارو یہ گفتگو امانت ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بلغ ما انزل الیک, جو آپ تک پہنچا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائے. اپنے گھر میں جائیں, گھر میں بیٹھ کے سب سے پہلی دعوت وامر اہلک, اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے سب سے پہلے. یارو اپنے گھر میں بیٹھ کے پوچھیں, اپنے بچوں سے, بیوی سے پوچھیں توحید اسماء کا مطلب کیا ہے. اگر تو وہ جانتے ہیں تو الحمدللہ کہ یہ شکر الحمدللہ, اگر نہیں جانتے تو تربیت ہماری ذمہ داری ہے, انہیں سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. انہیں سکھائیے توحید اسماء سے مراد کیا ہے. توحید اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم رکھنا, اللہ کے اسماء کے بارے میں جاننا. اب جب آپ اللہ کے اسماء کے بارے میں جانتے نا, آپ اللہ کے نام پڑھیں گے, قادر, اللہ قادر ہے, مالک, خالق, ذوالجلال, اکرام. آپ اللہ کے نام جب پڑھیں گے نا, پھر اب ان ناموں کے اندر آئے گا رزاق بھی آئے گا, ان ناموں کے اندر وہاب بھی آئے گا, ان ناموں کے اندر سارے وہ اسماء آئیں گے. جب آپ ان اسماء کو معنی کے اعتبار سے غور سے پڑھو گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء کا معنی کیا ہے. پھر وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ منسوب ہیں آپ کسی اور کے ساتھ جوڑتے ہیں تو سمجھ لیجیے عقیدہ توحید کمزور ہو گیا. عقیدہ توحید پہ آپ برقرار ہیں. اب آگے صفات, اللہ تعالیٰ کی صفات. عقیدہ صفات کیا ہے, اللہ کی صفتیں کیا ہے. صفات ہے کیا انسان کی صفت ہے کہ یہ کھاتا ہے, انسان کی صفت ہے. صفت کا معنی کیا ہوتا ہے, عادت, انسان کا تعارف, انسان کی پہچان. کسی بھی چیز کی صفات آپ بیان کرتے ہیں تو اس کی پہچان آپ کروا رہے ہیں. انسان کی صفت کیا, کھاتا ہے, پیتا ہے, بولتا ہے, چلتا پھرتا ہے, دنیاوی معاملات. اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ کہ اللہ کھاتے نہیں, اللہ پیتے نہیں ہیں, اللہ کی اولاد نہیں, اللہ کی بیوی نہیں ہے, اللہ کے ہمارے والے معاملات نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ کی صفت کیا, اللہ کا ہاتھ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بار بار آتے ہیں نا, اللہ سننے والا, اللہ دیکھنے والا. اللہ کی صفت ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں. اللہ کی صفت ہے, اللہ کے کان ہیں. اللہ کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کی صفت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا. یہ اللہ کی صفات ہیں. اب ان ساری صفات پر ایمان رکھنا, ان صفات پر یقین رکھنا ایک مسلمان بندے کا کام ہے. جو ان پہ یقین اور ایمان نہیں رکھتا سمجھ لے عقیدہ توحید کمزور ہے, وہ عقیدہ توحید پہ مضبوط نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں, یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ایک بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہو گے نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو سوال ہو سکتا ہے کیسا, لیس کمثلہ شیء, ہم اس کی مثال نہیں دیتے. ہاں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. ہمارا تو ایک دائیں ایک بائیں. تو قدرتی طور پر یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ دایاں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے, بایاں کمزور ہوتا ہے. دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, بائیں میں طاقت کم ہوتی ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کی طاقت برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کمزوری نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ اپنے ہر اعتبار سے کامل, اکمل اور مضبوط علی کل شیء قدیر ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پیارے بھائیوں, یہ توحید کا تھوڑا سا تعارف, مختصر سا یہ تعارف ہے. توحید کیا ہے؟ اب توحید کے کچھ فوائد ہیں. توحید کے دنیا کے اندر رہنے کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا کے اندر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے, آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہو, الہ مانتے ہو, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ہر معاملہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے, تو آپ کو کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ وہ عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے اس عبادت میں آپ ملاوٹ نہیں کرتے,
اس عبادت میں ملاوٹ نہیں کرتے، خاص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ وہ عبادت جو اللہ کے لیے، اس طرح پہلے بات کی ہے نا، نظر ماننا ہے، قربانی کرنا ہے، نیاز دینا ہے، یہ احترام والا سجدہ، یہ ساری چیزیں جب آپ کی عبادت کے اندر، پیارے بھائیوں ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک من دودھ موجود ہے، ایک من، اس کے اندر بچہ ہی صحیح کوئی انجانے میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، استعمال کرو گے؟ نہیں، آپ کا دل نہیں اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اب دودھ اتنی پاکیزہ چیز ہے اور پیشاب کتنی غلیظ ترین چیز ہے، نہیں پسند کرو گے۔ حضرات عقیدہ توحید اور شرک کی مثال بھی ایسی، توحید اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بڑی معزز و محترم ہے، اور شرک اتنا غلیظ ہے، آپ کی ساری عبادت کے اندر اگر تھوڑا سا شرک بھی آ گیا، آپ کی عبادت کا ستیہ ناش ہو، عبادت آپ کی ضائع ہوگی، آپ اپنی عبادت کے اندر کامل نہیں رہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ زمر میں یہ بات ذکر کی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہمارے محبوب پیغمبر، تحقیق ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے نا، ان کی طرف بھی وحی ہم ہی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اب وحی کیا ہے، وہ حکم کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اب اگلی بات سنیے، اب عقیدے کی، نظریے کی بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، شرک تو بڑی دور کی بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مبرہ ذات ہے کہ شرک کی ضرورت نہیں کہ میرے نبی کے قریب آئے، گناہ کی ہمت نہیں کہ پیغمبر کے قریب آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں، اللہ پیغمبر کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں۔ لوگوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ فرمائے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، ذرا اندازہ لگاؤ میں اور آپ کیا چیز ہے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں، مقام ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ہمارے قول و فعل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، پھر بھی ہمارے اقوال افعال جو ہے یہ توحید پر سالم نہیں ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ توحید دیا ہے، دنیا کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر توحید ہے، آپ کی نمازیں ضائع نہیں ہیں، آپ کی زکوٰۃ ضائع نہیں ہے، آپ کے حج ضائع نہیں ہے، آپ کے روزے ضائع نہیں، لمبے لمبے نفل آپ کے ضائع نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر آپ کے عقیدے کے اندر ملاوٹ ہے، آپ ساری ساری رات کھڑے رہیں، ہاں جی، ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے ہاں قبول۔ بڑی ایک عظیم مثال ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، ایک یعنی ناچنے والی جو عورتیں ہیں، اس دور میں جو بھی حساب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت وہ ایک کتے کے بچے کو پانی پلاتی ہے، صحیح حدیث ہے، کتے کے بچے کو پانی پلا دیتی، اور اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی سے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھایا۔ آپ جانور کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آخر ان کا بھی جگر ہے، ان کے گردے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، انہیں دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی آپ کو اجر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف عقیدہ توحید نہیں ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کرنے والے حاجیوں کو، پانی پلاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کرنے والے حاجیوں کو، وہ ابو جہل جیسے لوگ جن کے اندر توحید نہیں ہے، کھانا انسانوں کو دیتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اشرف جو حج بیت اللہ کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، معافی نہیں ملتی جب تک عقیدہ توحید نہیں ہے، معاملہ سارا ہی خراب، معاملہ سارا ہی درست نہیں ہے۔ آئیے پیارے بھائیوں، پہلا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ دوسری بات، جب آپ کے اندر توحید موجود ہے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ توحید آپ کے اندر ہے تو ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک ذائقہ ہے، آپ کو وہ ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کیسے ملے گی؟
آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے نا، آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے۔ اب جس کے اندر توحید ہے نا، اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تیری اولاد نہیں، تیری بیوی نہیں، تیرا بیٹا نہیں، اے اللہ جو انسان محتاج ہے اللہ تو محتاج نہیں۔ جس کے ذہن میں عقیدہ توحید ہے نا، اس کے ذہن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جس کے ذہن میں توحید نہیں ہے نا، اس کے ذہن میں آتا ہے اللہ ساڈی سنتا نہیں دینا نہیں موڑتا نہیں۔ یہ جملہ ہے نا، ساڈی اللہ سنتا نہیں دینا نہیں موڑتا نہیں۔ اور پیارے بھائیو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو ہر بات اس کے اندر آ گئی کہ اللہ کسی کے آگے جھکنے والی ذات کا نام اللہ نہیں، کسی کے آگے کمزور ہونے والی ذات کا نام اللہ نہیں ہے۔ جب توحید آپ کے اندر آ جائے گی، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کی زبان محسوس کرے گی کہ واقعی توحید کا ذائقہ ہے، واقعی ایمان کا ذائقہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ زبان سے پڑھتے ہیں اور دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو ذائقہ کیسے ہے؟ دل اور دماغ آپ کا دونوں اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعریفوں کے لائق ہے، ذات اللہ کی بڑی ہے۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اور دوسری طرف در بدر کی ٹھوکریں کھائیں تو ایمان کی لذت کیا حاصل ہے؟ ایمان کی لذت نہیں حاصل، ایمان کی مٹھاس ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ عادات ایسی ہیں، 3 عادات کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، کہ اگر انسان کے اندر وہ عادات آ جائیں تو بندہ ایمان کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے، ایمان کا ذائقہ بندے کو محسوس ہوتا ہے اگر وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو وہ چیزیں کون سی؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز تو ان میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، اور پھر وہ محبت کیسی ہو؟ ایسی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو کہ جس جیسی کائنات میں کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو، کائنات میں کسی دوسرے کے ساتھ پھر ویسی محبت نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس جیسی پھر نہ ہو۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی کے بارے میں آپ اپنے دل کے اندر خلوص رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ اپنے دل کے اندر احترام رکھتے ہیں، اس کی شرط بھی اللہ اور اس کا رسول ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک بندہ نمازی ہے، ایک بندہ روزہ رکھنے والا ہے، ایک بندہ قرآن پاک پڑھنے والا ہے، ایک بندہ سچ بولنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں یار دیندار بندہ ہے، یار نمازی آدمی، یار قرآن پڑھنے والا ہے، یار سچا انسان ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ محبت کریں۔ اور جب آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ ہو، ناراضگی کسی کے ساتھ ہو نا، اس بنیاد پر ہو یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ میرا دوست ہے میں نہیں سے کلام کرتا، یہ بے نماز ہے، یار یہ قرآن نہیں پڑھتا۔ یار دوستوں کی تو بات دور کی، ہمارے گھر کے اندر معاملات ایسے، بیوی نہیں قرآن پڑھتی، بچے نہیں قرآن پڑھتے، بیوی نہیں نماز پڑھتی، بچے نہیں نماز پڑھتے، تربیت کا فقدان ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن الغرض مقصد یہ ہے کہ آپ کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ دوستی کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی کریں تو اللہ کے لیے۔ تیسری بات، اگر آپ ایمان کی لذت چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ کا کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جس طرح آپ آگ میں جانا ناپسند۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میں آگ میں جاؤں؟ استغفر، کوئی نہیں پسند۔ اسی طرح جس طرح کوئی کفر اپنا آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے نا، اسی طرح اس کے دل کے اندر شرک اتنا ناپاک ہو جائے، اس کے دل کے اندر شرک کی اتنی نفرت ہو جائے جس طرح وہ آگ سے دور بھاگتا ہے۔ تو جب آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا تو آپ کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے، آپ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، تیسری بات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کے زندگی کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب آپ کے اندر عقیدہ توحید پیدا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ صدقے دل سے، دل کی سچائی کے ساتھ، اب کلمہ پڑھنے والے تو عبداللہ بن ابی جیسے بھی تھے اور کلمہ پڑھنے والے بلال جیسے بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر صدقے دل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ سچے دل سے، دل کی صفائی کے ساتھ
لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، اللہ اس کے زندگی کے سابقہ گناہ سارے معاف کر دے گا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے، یہ انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر جگہ عطا کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، صدق دل اور دل کی صفائی کا نہ ہونا، اس کی دو مثالیں، ایک عبداللہ بن ابی کی اور ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ تو اور بھی بہت ہیں، منافقین تو اور بھی بہت ہیں، لیکن صرف دو کا ذکر اس لیے کرنے لگا بات سمجھ آ جائے۔ عبداللہ بن ابی ایسا بدبخت انسان ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کروانے لگے، مصلی کے بالکل پیچھے کھڑا ہونے والا شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، ممبر کا پاؤں پکڑ کے کہنے والا، لوگوں جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ لیکن ہوتا کیا، جب نبی علیہ السلام اپنی محفل ختم کر دیتے، کہتا اسے کچھ نہیں آتا جاتا، ایسے لوگوں سے باتیں سن کے سنا دیتا، معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تھی منافقت، یہ تھی دل کی ناپاکی اور پلیدگی۔ اور دوسری طرف تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو اگر آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا گیا نا تو زبان سے اللہ احد کے جملے نکلے۔ ہاں جی، اگر تپتی ریت پر بھی لٹایا گیا نا، بلکہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا بلال اتنی تکلیف میں کلمہ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ بلال کہنے لگے وہ مزہ جو مجھے اس وقت آتا تھا نا، وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ یہ تھی ایمان کی لذت۔ آپ ایمان کی لذت پا سکتے، ایمان کی لذت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معیار ہے پیارے بھائیوں، اور وہ معیار توحید ہے۔ جب آپ کے اندر توحید موجود ہے نا، آپ ایمان کی لذت حاصل کریں، آپ ایمان کی مٹھاس حاصل کریں گے، آپ کے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، چوتھے نمبر پر جو بات ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، جس کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا میں انسان کبھی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو بندہ اللہ کے سامنے اپنی توحید بیان کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی زندگی کے اندر، اے اللہ کبھی تیری ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، اللہ آپ کی زندگی کو وہ مشکل ختم کر دے، اللہ آپ کی اور اس کی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے بھائیوں میں۔ اور پیارے بھائیوں، وہ معاملہ جو بخاری کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، 3 لوگ تھے جو ایک مرتبہ پھنس گئے اور انہوں نے یہی کہا تھا، اللہ فلان نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ ملاوٹ نہیں ہے، اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، اے اللہ اگر ہمارا عمل پسند ہے تو اس مشکل سے نکال دے۔ یارو پتھر تھا بہت بڑا، چٹان تھی، ایک غار کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بچپن سے واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکال دیا۔ جب آپ کے اندر توحید موجود ہے نا، اللہ راضی ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ، اللہ خود ہی راستے ہموار کر دیتا ہے۔ یارو یہ دوست ہمارے جو جہاد کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی کی کہانیاں سنا کریں، پڑھا کریں، آپ کو پتہ چلے کیسے کیسے مشکل راستے، اور اللہ ایسے ایسے اللہ اکبر ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں، یہاں تو گزرنے کا راہ ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راہ بنا دیتا ہے۔ یارو جب توحید موجود تھی نا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اللہ نے راستہ دیا۔ توحید ہے، توحید کی نعمت موجود ہے۔ یارو جب توحید کی نعمت موجود تھی نا، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور بما ساز و سما ہے، ادھر 313 ہے، سما بھی پورا نہیں ہے، اللہ نکلنے کے راستے بنا دے۔ توحید آپ کے پاس ہو، اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ جب انسان کے اندر توحید موجود ہوتی ہے نا، پھر انسان کے اندر ایک خودداری، ایک جرأت، ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان ڈرتا نہیں۔ اچھا، جن کے اندر توحید نہیں ہوتی اور جن کے اندر توحید ہوتی ہے، ان کا ایک بڑا فرق ہے۔ جس بندے کا توحید کا لیول کمزور ہونا، اسے کوئی بندہ کہہ دینا اے درخت نو ہاتھ نہ لامی نہیں تو لات ٹوٹ جانی، وہ بیچارہ جاتا ہی نہیں اس کے قریب۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر، کئی بار دیکھا ہو۔ جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے نا، اسے کہہ دیتے ہیں اس کے قریب نہیں جانا، نقصان ہو جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جس کے پاس توحید مضبوط ہوتی ہے نا، انہوں نے کلہاڑے، ہاں جی، انہوں نے جو بھی ہاتھ کے اندر آیا لے کے اللہ اللہ کر کے چڑھ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب توحید مضبوط ہو جائے نا، بندہ بہادر ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، اور توحید پھر انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔
اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا سانحہ آیا، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی۔ اب توحید موجود ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، سارے معاملات ہی درست ہیں۔ اب مشکل کے اندر کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت صرف اللہ سے کروں، میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یارو پھر اللہ نے بے سہارا چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیٹا بھی دیا، واپس لوٹایا، جوان بھی ہے اور بیٹا نبی بھی ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے۔ پھر جب آپ اللہ پہ اپنے یقین کو پختہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ چھوٹی نعمت نہیں دیتا، چھوٹی خیر نہیں دیتا، اللہ پھر وہ کیا کہتے ہیں چھپر پانٹ کے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ کچھ بڑا دیتا ہے اپنے بندے کو، یار میرا بندہ ہے، اس کا نظریہ میرے بارے میں